الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هول من الأهوال والتهمين فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه آلك سيدنا وأصحابك يا سيدي يا نور الله ما شاء الله صرف ایک بار محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين صرف ایک بار يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جیسے آپ نے کہنے سے تیسری بار پڑھا ہے اپنی عادت بنا لیں کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر کے پہلی بار پہلی بار ہی پڑھ لیا ٹھیک ہے جو آپ نے اپنی زبانوں کو یہ شرم اور جھجک کے جو تالے لگا دیے ہیں ان تالوں کو توڑ دیں گے یہ تالے اچھے نہیں ہیں یہ تالے توڑ دیں اور محبوب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے او انت مجنون اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو سبحان اللہ آپ لائیں تم دیوانگیوں کو نہ واپس میں پھر جی دکھی دل سے کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے پہلا دکھ تو یہ ہے اور اس دکھ سے بھی بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے بھی بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں اب کہیں گے مولوی صاحب سارا کچھ ہی دے ہیں کی لوٹے ہوئے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا رہ کیا گیا سوز گیا شوق گیا تو دیکھیے نا دیکھیے ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئی نوٹ لیٹ کے پڑھا تو پھر لوٹے کہ نہ لوٹے ہم تو قدیم پہ بیٹھ کے بھی مسجد میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہوئے جھجکتے ہیں شرماتے ہیں یہ مولویاں کا کام ہے اونچی اونچی پڑھنا ہم تو جینٹل مین ہیں ہم تو بابو لوگ ہیں یہ جینٹل مین ہے بابو شابو کھڑے ہوا دیوانوں کی طرح اور میں اکثر میں حقیقت میں سوچتا ہوں اقبال کے شعر میں نا میں کیا وجہ ہو رہی ہوگی کہ جو اقبال نے یہ شعر لکھ دیا ہوگا اللہ اقبال کا دور توڑی دور ہے بڑا خوبصورت دور ہے جو پیر سید میر علی شاہ صاحب کا جو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا دور ہے
تو حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی کا دعوت ہے، جو حضرت حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دعوت ہے، جو جناب بابا جی شیخ محمد شرف شریف کا دعوت ہے، بڑا اچھا دور تھا۔ اب تو ڈھونڈنے سے نہیں بابا ملتا کوئی، تب تو بابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت موجود تھے، سید دیدار علی شاہ موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ پھر بھی حضرت پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا، یہ بڑے دکھ سے اقبال کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال نے۔ اور حضرت آج ہمیں دیکھ لیتے تو پھر پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوئے۔ اس لیے ڈھونڈو اپنی وہ کھوئی ہوئی دولت، ہمارے پاس دین کا ہے وہ نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر آپ سمجھیں نا کہ چلو ہم دنیا کے راستے پہ نکلے تو ہم نے بڑے کو تیر مار لیے، عوام ہی ہم سے کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ نوجوان بیٹھے ہیں زیادہ، میں آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا، ٹوٹا کس کی ہے؟ ٹوٹا کمپنی کس کی ہے؟ میں تقریباً سیالکوٹ سے شروع ہوں اور یہ لاسٹ تک میں گاڑیاں دیکھتا رہا ہوں۔ ٹوٹا کس کی ہے؟ ہونڈا کس کی ہے؟ سزوکی کس کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، تو اوڈی کس کی ہے؟ مرسڈیز کس کی ہے؟ تو پھر 80 کی بنایا 75 سال۔ مجھے بتاؤ نا، اگر تم دنیا کے راستے پہ نکلے تو کون سا تیر مار لیا تم نے؟ یہ آئی فون کس کا ہے؟ سامسنگ کن کا ہے؟ نوکیا کن کا ہے؟ اوپو کن کا ہے؟ پیتا کیجیے 75 سال، پھر 75 سال ایسے کیتا کیجیے، نہ دین نہ دنیا، نہ وہ عشق میں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ حضرتی گھر بنانے کو مقصد سمجھتی ہیں تو یہ تو کوئی مقصد نہیں۔ مولا مشکل کشا نے تو ساری زندگی گھر میں بنایا ہے، ثابت کرے کو مولا مشکل کشا نے بنایا۔ آپ حضرتی دور خلافت میں بھی کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لایا تو اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کا بھی تلوار نہ بیچتا ہے۔ یہ کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کسی مہنگی سی کسی سوسائٹی میں مکان بنا لیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں، بلکہ مکان کے حوالے سے تو باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے پکار کے کہتا ہے، او بندے تیری جگہ زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ یہ کوئی کام نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اس لیے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، بیٹھ کے نا کبھی غور کرنے کو مقصد بنائیں، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے پیدا کرنا کوئی دلیل نہیں ہے، خرگوش نکال رہی ہیں ہمیں، کیونکہ کا ہر سال میں یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ زندگی آمد بنائے بندگی، زندگی جو بندگی شرمندگی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، نوکری ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پیسے ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے، پلاٹس بھی ہیں کچھ، لیکن بندگی کو نہیں ہے۔ بندگی زندگی آمد بنائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ چھوڑ گئے ہم اپنے بڑوں کے راستے کو، ہم نکل پڑے حضرت اندھے ہو کے دنیا کے پیچھے۔ اب حال ہی ہے کہ دنیا آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ اللہ محبوب نے فرمایا تھا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ اور کیا ہے جو میری تلاش میں ہے میں اس کی تلاش میں ہوں، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ دعا کرو کہیں مل جائے، جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ مقصد پہ ہو، مقصد پہ ہو، اور سب سے خوبصورت مقصد یہی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کتنے نوجوان بیٹھے تو کوئی مقصد نہ ہو، کسی منزل کا تعین کرو، یہ ہے میری منزل، وہ چل نکلو،
بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ نوکری، یہ پیسے، یہ کوئی مقصد ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ یا یہی وہ انسان ہے جس کے لیے رب 4 قسمیں کھا رہے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہی وہ 2022 کا انسان ہے جس کے لیے رب 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا یہی وہ انسان ہے جس کے پاس نہ اخلاق ہے، جس کے پاس 2022، جس کے پاس نہ اخلاق ہے، جس کے پاس نہ کردار ہے، جس کے پاس نہ زندگی کا مقصد ہے، جس کے پاس نہ دنیا ہے، جس کے پاس نہ دین ہے؟ کیا رہا ہے ہمارے پاس؟ آپ سے کہا مجھے میرے مرشد نے مقصد دے دیا ہے، میں ان آخری سال تک میں انہیں داد چھڑے یہ ہے تیری لائن، چل پڑھ، مجھے مقصد مل گیا، میں اسی مقصد پہ، یہی میری ڈگری ہے، جاگتے رہو، جاگتے رہو، کوئی مقصد نہ ہو جائے زندگی کا، زندگی کو کوئی مقصد دو، ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کھادا ستے اٹھے کامتے گئے بعد یہ تو کچھ بھی نہیں۔ سیدہ کائنات، چلو میں یہ پیچھے میں نے لالا موسیٰ میں ایک انسٹیٹیوٹ کا میں نے افتتاح کرنا، بہت بڑا تھا میرا فیلڈ، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا کہ یار ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں، جب لنگر کھولا نا وہ سارا کچھ ہی دھل گئی، کپڑے بھی پھٹے، دھکے بھی لگے، وہ لنگر کے کچھ نتیجہ دانی میں پھٹ بھی گئے، اتنا دکھ ہوا دیکھ کے کہ یار 75 سالوں بعد ہم آج بھی وہاں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، وہ آسمان میں دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 75 سال بعد بھی 3 گھنٹے کی محفل سن کے ایک شاپر لینے کے لیے ہم دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ ہمارا حال آج بھی یہ ہے، اور دکھ یہ نہیں کہ وہ چاند پہ چلے گئے، دکھ یہ ہے کہ ان کے ہر علم کے پیچھے آپ کو ایک مسلمان سائنسدان نظر آئے گا۔ ہمارے بڑوں نے بنیادیں رکھی، اگر آپ الجبرا کھولتے ہیں پیچھے آپ کو غلام مسلم خوشا نظر آئیں گے، اگر آپ کیمسٹری کھولتے ہیں آپ کو پیچھے جابر بن حیان نظر آئیں گے۔ بتاؤ ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ ہر چیز تو ہماری تھی، لیکن کیا ہے ہم آج بھی 75 سالوں بعد محفل 3 گھنٹے کی سن کے ایک چاولوں کا ڈبہ لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، اور حضرت وہ آسمانوں پہ پہنچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد ہی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں، ہم پھنس گئے، بھول گئے مقصد۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ادھر نکلو روٹی سے باہر، تھوڑا سا نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر، اور میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اللہ کی قسم میں نے کل رات کی روٹی کھائی ہے، نکلو روٹی سے باہر، یا روٹی نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ اقبال نے جنہیں اسپتال پڑھے نے کھان کی وجہ نہ پڑھے نے، آج بھی سیاپا کے طریقے پہ آلو کھانے کے مطابق نہ اسپتال بانگو ہے میں بتا وہ جو شاہ حبشہ کے نجاشی انہوں نے حکیم بھیجا مدینہ طیبہ، پر میں اب جا کے نا فری تمہیں میرے محبوب کے غلاموں کی خدمت کریں۔ 2 سال بعد اپنا وہ سارا کوئی دوائیاں شوائیاں لپیٹ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب اجازت دے واپس جا رہا، پر میں محبوب ادھر تو بیماری کوئی نہیں ہوتا، ادھر تو بیماری کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا طریقہ یہ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آ جاؤ واپس نہ سارے اسپتال بند ہوئے میں جلندار نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا اگر تیری روح میں ہے شرر، اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال حکر و بنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ ہم بری طرح روٹی میں پھنس گئے، صبح اٹھتے ہیں پہلا سوال روٹی، دوپہر آ گئی پھر روٹی، رات آ گئی پھر روٹی ہے، وہاں روٹی تھی کوئی نہیں ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کاشان نبوت میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام عصر کی امامت فرما کے تشریف لائے، آگے آپ نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیجیے محبوب اللہ کچھ نہیں ہے، اب پھر تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھا کے واپس تشریف لائے، پھر پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو آپ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی محبوب ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، کیونکہ اس شخص نے کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، حضوروں میں دستک دیتا جاتا تھا، کھانا رکھتا جاتا تھا۔ فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ہاں میں میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بے مقصد زندگی، کھانا مقصد نہیں، کھانا ضروری
ضرورت کے مطابق کھاؤ کہ محبوب نے کھایا ہم بھی کھا لیتے ہیں، بس اتنا کھاؤ، تھوڑا سا آسرا ہو ہاتھ اٹھا۔ میں نے کہنا میں 2 طلاقاں دے چڑی ہیں، ایک رہتی ہے کبھی تیری تو رجوع کرنا پایا جاتا نکلو پتہ، جتنی اس کو بھوک دو گے یہ اتنے روشن ہوگا، جتنا اس کو بھرو گے دل اتنی اندھا ہو جائے گا، اس پہ سکل آئے گا، سخت ہو جائے گا۔ اس کی طاقت بھوک میں ہے، روح کی طاقت بھوک میں ہے، روح کی طاقت عشق مصطفیٰ میں ہے۔ جب یہ خیبر فتح ہوا نا، مولانا مشکل کشا نے فتح کیا ہے، پہلا حملہ جناب صدیق اکبر نے کیا تھا، دوسرا حملہ جناب عمر فاروق نے کیا تھا، تیسرا حملہ عثمان غنی نے کیا تھا۔ ادوی دل چڑیا کے 4 یار ہے، ادوی دل چڑیا کے 4 یار۔ چوتھا حملہ مولانا مشکل کشا نے فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت کیسی رات ہوگی، کسی صحابی کو نیند نہیں آئی ہوگی، سب نے رات تڑپتے گزاری ہوگی، پتہ نہیں محمود صبح جانا کس کو عطا فرمائیں گے۔ صبح نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت مولا مشکل کشا اس وقت عشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، عرض کی محبوب آنکھیں خراب ہے، فرمایا بلا کے لاؤ۔ محبوب نے اپنا لوگ دان ڈالا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، حضور نے فرمایا حملہ کرو۔ آپ نے حملہ کر دیا۔ لکھا ہے وہ خیبر کا دروازہ جس کو مولا مشکل کشا نے اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے اس کی ڈھال بنا دی۔ جب خیبر فتح ہو گیا نا، بعد میں لکھا ہے 40 صحابی اس کو پکڑ کے ہلا بھی نہیں سکے۔ وقت گزرتا گیا، محبوب نے پردہ فرما لیا، دور ابوبکر گزر گیا، دور عمر فاروق گزر گیا، دور عثمان غنی گزر گیا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ 2 بزرگ جن کو پھر تابعی کہیں گے، انہوں نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہوئے تھے، 2 بزرگ آ گئے۔ دیکھا اس وقت مولا مشکل کشا نے جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا چبا چبا کے کھا رہے تھے، اور آپ کو کھاتے ہوئے نا کچھ طرح دقت کا سامنا تھا۔ انہوں نے دل میں خیال کیا ہم نے جو سنا ہے کہ آپ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال بنا دیا، 40 صحابی پکڑ کے ہلا نہیں سکے تھے۔ یہاں تو جو کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چبائی جا رہی ہے، وہ کیا تھا یہ کیا ہے، کیونکہ حضرت منافق نہیں تھے، غلام تھے۔ جو دل میں خیال آیا مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنو جو کی روٹی چباتے ہوئے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے، جب خیبر کا دروازہ وہ کھیڑ کے اس کو ڈھال بنا لیا تھا، وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روٹیاں شوٹیاں جو نکلو باہر، ویٹامن ڈی تے ویٹامن سی تے ویٹامن ای نکلو تری سے باہر، اصل طاقت یہ۔ اسی طرح تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کف جو موت سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ ہمیں فاقہ پیچھے وراثت میں ملا پتر، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے دماغ کے کونین ہونے کے باوجود شکل مبارک پہ 2 پتھر باندھا کرتے تھے۔ یہ فاقہ کف جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر ارض کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو ہلا دو، یمن سے نکال دو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، اللہ بزرگوں نے اس پہ باقاعدہ کلام کیا ہے، یعنی سیدہ نے 4 کیوں بنائی، 5ویں کیوں نہیں بنائی؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ نے 4 اس لیے بنائی کیونکہ اس وقت گھر میں آٹے 4 کا تھا۔ یہ تھی تسی بابیاں دیا کرامتاں سنا تھکدے نہیں ہیں، نہیں ساڑیاں بابیاں دیا کرامتاں ہیں، قربان فرم جائیے جتنے سارے بابیاں دیا کرامتاں شروع ہوندیاں نے اتھوں اس کار دا کرم شروع ہوندا ہے، ہو جاتا ہے ہم آ سکتا ہے سارا کچھ آ سکتا ہے۔ بتا دیا کہ اس کو کہتے ہیں بندگی، جو میرے دکھ بھی چلا دی میں سکھ میں چلے۔ میں قبلہ جی جب جامعہ نظامیہ تھا، وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، حالانکہ محلے کا نام نہیں تھا، ان کو حضور غوث پاک سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محلے کا نام اونچا غوثیہ رکھ دیا ہوا تھا۔ میں جی اپنی وہ لکھائی ٹھیک کرنے کے لیے نا حضرت سے مشق کرنے جایا کرتا تھا جامعہ نظامیہ سے، تو ایسا حضرت کلندر آدمی تھا، میری تقریباً کو 1.5 سال ان کے ساتھ رفاقت تھی، مجھے بھی پتہ چلا کہ حضرت بے اولاد ہے۔ وہ بڑی 11ویں شریف آ گئی ہے ربیع ثانی، بڑے تمام سے حضرت بڑی 11ویں شریف آ گئی۔ ان کے کوئی دوست تھے، ان کے پیر مرشد بھی تشریف لائے ہوئے، ان کو بھی دعوت دی جی بڑی 11ویں تسی بھی بڑی حضرت ذوق و شوق والی محفل ہوئی۔ وہ جب دعا ہونے لگی نا، مجھے اس دن پتہ چلا 1.5 سال میری بھی رفاقت، مجھے بھی پتہ چل سکا کہ قادری صاحب کے کربلا بھی کوئی نہیں ہے،
اس دن ان کا دوست اپنے پیر صاحب کو کہتا ہے حضرت بڑی یار نہیں دعا کرو اللہ قادری صاحب نے اللہ عطا کرے. وہ پیر صاحب نے دعا کی, میں نے ہاتھ کھڑے کیے, پیر صاحب نے کیے, ان کے دوست نے کیے, اتنے معافی میں باپ نے سب نے کر دی. قادری صاحب نے نکلا دیا, انہوں نے ہاتھ نہیں رکھی. پیر صاحب کو غصہ لگا انہیں ہاتھ سے نکلا دیا. بلکہ پیر صاحب کو چھوڑو, مجھے بڑا غصہ لگا, قادری صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کے دوست کو بھی لگا. پیر صاحب بھی بغیر مجھے غصے سے اٹھ کے چلے گئے, ان کے دوست بھی چلے گئے, تو میں بھی چلا گیا. اگلے دن جب میں پھر مشق کرنے آیا تو پریس پہ حضرت دی تھی تو میں ہی تھا. میں نے حضرت سے پوچھا, میں حضرت تاکہ وہ اگلی دعا کرنے لگے تھی ہاتھ نہیں چکی ہے. جو فرمانے لگے سورجمان جی ہاتھ چکتا تھے کافر ہو جائے, ہاتھ چکتا تھے کافر ہو جائے. حضرت کو کیسے فرمان لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے. اللہ سامنے کی پتہ بندی کی ادھر روٹی کھا دی سو گئے. ہمیں کیا کس کو بلکہ تم لوگوں نے کی ہے. مانا کہ اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے. میں جناب اللہ کی مرضی سے نہیں ہے. رو پڑے. فرمایا کہ پھر میں بتاتا ہوں جو اس کی مرضی کے ہدافات ہم کچھ نہیں کر رہے. بندگی کی فرماتی ہیں 4 روٹی, ایک بڑا مشکل پوچھا, ایک امام حسن, ایک امام حسین, اور چوتھی روٹی ہے جو عورت کے لیے احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے خامن کو کھلائے بعد میں کھائے. لیکن اگر وہ خامن کے ساتھ بھی کھاتی ہے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں, لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ خامن اور بچوں کو کھلائے بعد میں وہ کھائے. سیدہ اسی طریقے سے آپ نے پہلے کھانا کھلایا. فرماتی ہے وہ سارے کھانا کھا چکی اور میں کھانا کھانے بیٹھی نا, اور نوالا توڑنے لگی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے. فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا اور میں لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا. وہ محبوب جو مدینہ میں کے عرش میں خبر دیا کرتے تھے فرمانے لگے فاطمہ یہ کیا. عرض کرتی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک مولا مشکل کشا, ایک امام حسن, ایک امام حسین, تینوں اپنی روٹی کھا چکی, یہ میری تھی. جب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں اندر قبول فرما. دیکھا اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں دیا ہے. ہم بری طرح روٹی میں پھنسے گئے, ہمارے پاس رہی روٹی نہیں. ساڈے تے بھی کوئی بڑا خوش ہوئی نا سامنے کہندا کدی آؤ ہاں گھر تک روٹی کھوائی, ساڈے گھر رہی روٹی گئی. ہر نکلو یار بھائی تھوڑا سا روٹی اپنے مقصد کی طرف آؤ, نہیں تو غریب بڑے خسا ہے. اس وقت کو غنیمت ہے بھیا اور اکٹھا کرو. مولانا وہ بس نہیں تھی. فرماتے ہیں ایک بادشاہ بیٹھا تھا اپنے باغ میں اور موسم سے لطف اندوز ہو رہا ہے. بارش برسنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ساری کابینہ بیٹھی. وہ دور نا بادشاہ کو ایک بابا جی جاتے دکھائی. وہ بادشاہ کو شرارت سوجی, اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے بابے کا شوگر نہ بناؤ. اب کون سا جو بادشاہ کی ہمیں آنا میں رہتا, سب نے کی جی آئی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ بابا جاتا دکھائی دے رہے, سب نے کہا جی. اور میں جا پھر بلا کے وہ لکھا جب بابا جی آئے نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے نا بابا جی کو پکڑا کے کہتا ہے بابا جی ذرا سارے کو دیکھو میرا سب سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے نا رومالوں کی. بابا جی نے بادشاہ سے میرے سب نے ایک نظر ڈالی اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نہ چلا گیا. بابا بڑا ہے بادشاہ بڑا ہے. اس نے کہا میں نے تو بابے کا شوگر لگانا تھا, بابا تو میرا شوگر لگا گیا. بابا چلا گیا. وہ کچھ عرصے بعد نہ بادشاہ بیمار ہوا, طبیب علاج سے عاجز آ گئے. انہوں نے اپنی طبابت کی تجربے کے بنا پہ کہا کہ بادشاہ سلامت صرف 3 دن جو تھانی دیکھو گے مر جاؤ گے. وہ کیا ہوا, سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا بادشاہ کا آخری دیدار.
بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا، کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنایا گیا کہ لوگ آتے جاتے بادشاہ کو دیکھتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے۔ انہی لوگوں نے نا وہ بابا جی بھی آگے رومال والے روایت میں آ کے بادشاہ کو پوچھتے ہیں بادشاہ صاحب کتنے دن سے رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا ایک سفر پہ جانے کا۔ تو بابا جی نے کہا اگر سفر پہ جا رہے ہو تو پھر ہاتھی کدھر ہے، گھوڑے کدھر ہے، پروٹوکول دینے کے لیے سپاہ کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا جس سفر پہ میں جا رہا ہوں وہاں یہ سامان نہیں کہا، اس سفر کے لیے کوئی اور ہی سامان درکار ہے۔ تو بابا جی نے کہا پھر اگر سفر پہ جا رہے ہو تو خود بھی کہہ رہے ہو کہ وہاں بھی کچھ سامان چاہیے، تو پھر وہ سامان اکٹھا نہیں کیا اس سفر کے لیے؟ بادشاہ پھر رو پڑا۔ اس نے کہا بس غلطی ہو گئی، میں اس سفر کے لیے کچھ سامان اکٹھا نہیں کر سکا۔ بابا جی نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک بار یہ لال رومال لے کے تم نے مجھے کہا تھا کہ سب کو دیکھو، جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا لال رومال اس کی گود میں رکھا۔ آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف کی ہوئی ہے جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے صحت دی، جسے اللہ نے جوانی دی، جسے اللہ نے امیری دی، جسے اللہ نے فراغت دی، جسے اللہ نے ٹائم دیا، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے مہلت دی، اس نے ان میں سے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا، پھر تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں جی، روز جنازے پڑھتے ہیں، روز لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی کچھ ساتھ نہیں لے کے گیا۔ بلکہ حضرت کسی کو چھوڑو، میرا اپنا گھر ہے حضرت سیالکوٹ میں، جس کو پنجابی میں کہیں گے، ہم ادھر پنجابی میں کہتے ہیں جام پل، جسے جمعہ، جب میں نے اپنی زندگی کے 32 سال حضرت جی گزارے، جب مجھے ہلکی ہلکی اردو پڑھنی آئی نا تو میں اکثر تختی پڑھا کرتا تھا جوڑ کر کے، میرے گھر کے باہر جو لگی تھی جس پہ لکھا تھا چودھری علم دین، میرے دادا کو کا نام تھا۔ دادا کو فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، میرے ابو جی کی تختی لگی، حاجی محمد بوٹا، لینڈ مین فرسٹ گریڈ واردہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ابو جی فوت ہو گئے، پھر میری تختی لگ گئی، ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی۔ میں ایک دن بیٹھ کر سوچ رہا تھا، میں نے کہا سلیمان نے صرف 38 سال، یعنی کہ 138 سال یا 238 سال، صرف 38 سال ایک جگہ، تیسرا دعوے دار، پہلے جو علم دین کہتے رہے ہیں کہ میری ہے، وہ بھی کچھ نہیں لیتے گئے، وہاں کی مانے۔ پھر حاجی محمد بوٹا صاحب آئے، وہ بھی بڑی دیر یہی کہتے رہے یہ میری ہے، لیکن وہ بھی نہیں لے کے، ان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، گھر تو دور، جگہ تو دور، پلاٹ تو دور، اپنے پلاٹ میں سے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں لے کے گئے۔ تو میں نے کہا لے کے سلیمان تمہیں کہاں نہیں جانا ہے، یہ ہے کس کی ہے، یہ میرا کیا ہے؟ یہ اگر میرے نام کی پلیٹ لگی ہے تو جاتے ہوئے میں ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتا؟ اگر یہ باہر کھڑی گاڑی میری ہے تو اگر میں جاؤں گا تو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاؤں گا؟ اگر یہ موبائل میرا ہے تو جاتے ہوئے میں اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاؤں گا؟ اگر یہ پیسے میرے ہیں تو جاتے ہوئے میں ساتھ کیوں نہیں لے کے جاؤں گا؟ یہ کیا تماشا کیا لگا ہوا ہے؟ میں ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں نے اس کی گرے کی سائی 30 سال ایک جگہ تیتا دعوے دار، پہلے علم کہتا رہا میری ہے، پھر محمد بوٹا کہتا رہا میری ہے، اب محمد سلیمان کہتا ہے میری ہے۔ علم دین کچھ نہیں لے کے گیا، محمد بوٹا کچھ نہیں لے کے گیا، لے کے محمد سلیمان بھی کچھ نہیں جائے گا۔ یہ ہے کس کی اصل میں؟ کمال آپ نے شیر پڑھا، نبی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کمال شیر پڑھا دے، سارے فین شین نکال دیے تھے۔ یہ الحمدللہ شاید بھائیوں میں اتنا محبت نہ ہو جتنی میری اور علامہ طاہر صاحب میں محبت ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جتنی میرے دل میں علامہ صاحب کی محبت ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ دو سال کا ہے، خوش ہو جائے کدی آندیا کو نخرا کیتا ہے، یہ میری کوارا لیلا پکائی ہو، میری وہ ککڑ پکائی ہو جا بیاہ نہ ہوا، میں اے لینا جی، میں او لینا جی، میں اینے لواں گا جی، میں اینے نہیں لینا، خوش ہو جائے۔ سیالکوٹ سے چل کے آئے ہوں، بڑی مہنگی گاڑی پہ چل کے ہوں، تیل ڈلتا ہے اس میں، اللہ کی قسم سارے ہی رہنے نکل گئے۔ مجھے آپ نے شیر سنایا ٹھنڈے پڑ گئے، آپ فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ اوے پنڈی والے ہو مالی جی، اوے پنڈی والے ہو اسی مالی جی، مالک نہ سمجھ بیٹھی مارے جاؤ، اسی مالی جی، وہی مالک جی، دل چاہے گا مالی کو ڈیوٹی کروائے گا، دل چاہے گا مالی ریٹائر، دل چاہے گا مالی ختم، اسی مالی جی، اسی مالی جی، مال کو
یہ وہ باب ہے جس کے ہزار علامات تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما. لوگ آ گئے خدمت. اب تو اصل میں جدید تعلیم و تربیت کوئی نہیں، بڑی ضرورت ہے اس امت کو تربیت کی. اللہ محفل کے اصول یہ ہیں، انداز محفل یہ ہے کہ آگے سارے بزرگ ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اتنا شعور ہو، یہ جتنے بزرگ ہیں سفید داڑھی والے ان کو خود ہی آگے کریں. یہ آداب محفل ہے. آگے چٹیاں داڑھی والے بیٹھے، مڑے نہ بیٹھے کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ تعلیم و تربیت کی کوئی فقدان ہے. تو اپنی محفل میں ایک مولوی بلایا ہوتا ہے ترین آپ کام دینے سے، اور مولوی نہیں ہوتی ٹائم دینا کہ ساری محفل کر دی ہوئی ہے. تو آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کی سکھائی دے رہا ہمیں ترس آ جاتا ہے یار زرے کماتے بھی جانا ہے. اور میں تو کہنا آجنا پڑ گئے تربیت والا معاملے. اور قربان جاؤں تو ہمارے نات خانوں پہ بھی ان کا بھی جو انتخاب ہے پڑھنے کا وہ فائدہ تو دے کوئی نہیں رہا، وہ نقصان کر رہے تھے. موضوع بھی ایک محفل میں تھا ادھر جی پورے جوش و خروش سے کہہ رہا تھا سانو روز حشر دا ڈرنا. پہلے جب میں بڑی دیر سمجھ رہا کہ دیکھا تھا غلام فرید کا کلام ہے، میں بڑا حیران تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ایسا کلام کیسے لکھ سکتی ہے. دوسری میں نے ایک دوست کو کہا نہیں کوئی نہیں خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام، ان سے منسوب ہے یہ کلام. کیسے خواجہ غلام فرید صاحب کہہ سکتے ہیں؟ وہ پورے جناب سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا. اور ساتھ ہی داڑھی منڈے بھی کہہ رہے ہیں سانو روز حشر دا ڈرنا. ساتھ ہی بے نماز بھی کہہ رہے ہیں سانو روز حشر دا ڈرنا. ساتھ ہی والدین کی بےعزتی بھی کہہ رہے ہیں سانو روز حشر دا ڈرنا. ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں جن کے ہم سائن سے پریشان ہیں سانو روز حشر دا ڈرنا. اس محفل سے بے نمازی بھی یہ لے کے گئے تھے، بے داڑھی بھی یہ لے کے گئے، حرام کھانے والے بھی یہ لے کے گئے، والدین کا دل دکھانے والے بھی یہ لے کے گئے، ان کا اخلاق اچھا نہیں وہ بھی یہ لے کے گئے سانو روز حشر دا ڈرنا. اللہ پتہ نہیں کیا کدھر سے نکالا. اور بھائی قرآن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو حضور کا ثنا کھائے اس کے قدموں پہ ہمارا سارا کچھ قربان ہے. ہم اتنی عزت کرتے ہیں حضور کے ثنا خاں کی، لیکن حضور کا ثنا خاں ہو، حضور کی امت کو بگاڑنے والا نہ ہو. اس کو کم از کم اتنی سمجھ ہو کہ میں نے کیا پڑھنا ہے میں نے کیا نہیں پڑھنا. تو کس طرح کہتا ہے تجھے روز حشر کرنا. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، اللہ ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور 2022 والوں کیا کر بیٹھے ہو تم؟ کیا تم نے وہ خزانہ اکٹھا کر لیا ہے کہ تم نعرے لگا رہے ہو سانو روز حشر دا ڈرنا. اللہ اتنا سخت دن ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ کہتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو کھول دیا جائے گا. 2022 میں انسان رہی کوئی نہیں. محبوب علیہ السلام سنو 2022 والے ہو. محبوب علیہ السلام فرمائے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. ذرا خیال کی دنیا میں جاؤ. ہمیں کچھ نہیں ہوا، صحابہ کی روحیں بھی برس گئی ہوں گی. حضرت کہہ کون رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب ساتھ قسم کھا رہے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے، یہ کون ہے وہ جس کی اللہ کے رسول 3 بار کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ اب ذرا جائیں خیال کی دنیا میں، کسی نہ کسی صحابی نے تو عرض کیا ہوگا نا وہ کون ہے اس کے لیے آپ 3 بار کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کام سایہ پریشان ہو. یہ ہماری معافی ہے. پڑھنے والے کو خود نہیں پتا میں نے پڑھنا کیا ہے. وہ بے عملی مان رہے تھے، وہ لوگوں کو بے عملی پہ تحریر کر رہے تھے. وہ بے عملی کے باوجود لوگوں کو کہہ رہا دوسری میرے نام پڑھو سانو روز حشر
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والیوم الآخر والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ بالکل قرآن کی ابتدا میں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک. 2022 لگی کہنے سانو روز شر دا ڈرنا، سانو روز شر دا ڈرنا نہیں ہے. کر گیا کچھ وقت جا رہا نہیں، وقت جا رہا ہے. وہ ارادے بندے ہو، وہ دن تو سخت ہوگا. کیا بولا مشکل کچھ ہے تو وضو فرما کے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے نا اللہ تو رنگ مبارک زرد ہو جائے. لوگ عرض کرتے ہیں آئیے کیا، اور فرماتے تم دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت رکھے کیجیے. منہ تے داڑھی کوئی نہیں، سانو روز شردا ڈالنا. اتنے نمازاں پوریاں کوئی نہیں، سانو روز شردا ڈالنا. نہیں، اللہ کا نام لو، اپنے اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے اللہ سے بہت معافی مانگا کرو، بڑی کثرت سے استغفار کیا کرو. ہم بہت گناہ گار لوگ، ہم بہت گناہ گار لوگ. بڑی کثرت سے اپنے اللہ سے معافی مانگا. حضرت سیدنا سفیان ثوری آپ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں تصویر ہوتی پڑھا کہ میں استغفار زیادہ کروں. اللہ پتہ ہے سفیان ثوری کا دور کون سا دور ہے؟ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دور ہے، جو حضرت امام جعفر صادق کا دور ہے. اس دور میں یہ ماحول ہوگا نہیں، وہ پردے کا دور تھا. جب جس طرح اب ہماری گلیوں میں میوزک کا راج ہے، تب سوچ کوئی نہیں سکتا تھا اس بارے میں. لیکن وہ ماحول ہونے کے باوجود آپ سارے کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے تصویر کی بڑی شان ہے، تصویر کی بڑی شان ہے، لیکن تو استغفار زیادہ کیا کر. بس کرتا ہے حضور وجہ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا، کپڑا مہنگا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے کپڑے سمجھے انہوں توبہ نہ تویا کر، انہوں ندامت نہ انہوں تویا کرو. خوب حضرت معافی مانگا کرو، خوب اپنے اللہ کو تو. میں دکھ سے کہا کرتا ہوں پتر یوم مشکل کشا بھی ہے، یوم صدیق اکبر بھی ہے، یوم عمر فاروق بھی ہے، یوم عثمان غنی بھی ہے، یوم سیدہ کائنات بھی ہے، یوم امام حسن بھی ہے، یوم امام حسین بھی ہے، یوم غوث اعظم بھی ہے. لیکن دکھ ہے صرف یومین کا انداز کوئی نہیں رہا ہمارے پاس. صرف یوم ہی یوم ہے، انداز کہیں ہے ہمارے پاس انداز نہیں ہے. یوم بھی مناؤ لیکن ساتھ ان کے انداز بھی لے کے. اس وقت پاکستان کو پتر بڑی ضرورت ہے مولا مشکل کشا کے انداز کی. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے عثمان غنی کے انداز کی. اس وقت پاکستان کو بڑی لوڑ ہے امام حسن کے انداز کی. اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے. صرف دن مناؤ، خوب مناؤ پتر، لیکن انداز بھی مناؤ. اور میں حضرت بڑے دکھے دل سے کہوں گا دن تو ہم امام حسین کا منا رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، فرنیاں پک رہی ہیں، کیریں پک رہی ہیں، دلیم پک رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ عملی طور پر ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. عملی طور پہ ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھو کرو اپنا محاسبہ. نمازیں ہمارے پاس ہی کوئی بڑا ہوگا جس کا اگر موبائل یہاں چیک کیے جائیں بڑے بڑے فن خانوں کے موبائل سے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہے ہیں. دن تو امام حسین کا منا رہے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارا نام یزید کے ساتھ کھڑے. اور میں پھر خود نہیں ہوں، پھر اقبال کو لے کے آؤں گا. اقبال نے تب کہا تھا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کے سوئے دجلہ و فرات. اسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
سچ بتانا یار، قریب پنڈی میں کسی بازار اسلام لگا ہے؟ سچ بتانا کبھی کسی شادی میں کسی میرج آپ نے اسلام نظر آیا؟ کسی یونیورسٹی میں آپ نے اسلام دیکھا؟ کسی کالج میں آپ کو اسلام نظر آیا؟ پھر بتاؤ یار وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے 72 قربانی دی کتنا ہے؟ مجھے بتاؤ وہ اسلام جس کے لیے امام حضرت سیدنا عثمان غنی نے 40 دن کا محاصرہ برداشت کیا اور وقت آخر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، وہ اسلام نہیں ہے؟ اسی تو غلطیاں کر بیٹھے ہیں جنہیں جوانی پہ بیٹھے ہو، اسی نہ کریں، مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، بے مقصد نہ گزارو۔ ہر پتر سارے دعائیں کبھی کبھی میں بھی جذباتی ہو کے کہہ رہے یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج، یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کی تو بھیج، یا پہلے محمد بن قاسم تیسرے آسمان سے ہے، یا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے ہے، وہ بھائی سارے امام میں جانے، تو جو کہہ رہا ہے محمد بن قاسم بھیج، تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے؟ تجھے صلاح الدین ایوبی بنتے کیا ہے؟ تو بن جائے سر، سیٹ تو خالی ہے، بندے کوئی اعلان ہو رہا ہے بھائی صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، نہیں میں تو یورپ جاؤں، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، نہیں میں تو کینیڈا جاؤں، بھائی ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، نہیں میں تو اسپین جاؤں، کیوں پڑھتی کرنا سیٹ تو خالی؟ اقبال نے نعرہ دے نہیں دیا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، سیٹ خالی ہے، کس کو صلاح الدین ایوبی لگائے اس دفعہ؟ سارے تو یورپ جانا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، کس کو بنائیں اس دفعہ طارق بن زیاد؟ سارے تو یورپ جانا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ ایک عدیب اور بھی ہو نا اسلام مسئلے جائیے ہوئے لیکن مقصد بنا ہو کر بیٹھے میں کیا کرنا، میں نے کیا کرنا، اور زیادہ نوجوان بچے بیٹھے میں آپ سب سے کہوں گا اپنے والدین کا بڑا خیال رکھو، یہ دنیا بھی رہنی ہے تو دین بھی رہنا ہے، اپنے والدین کی تابع داری کرو، دونوں رہیں گے دونوں۔ میں نے پہلے کہا نا طاہر صاحب سے 2-2.5 سال کا بڑا پیارا لگتا، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، یہ نہیں طاہر صاحب کبھی کسی سے نہیں کی، بلکہ دعا کی اللہ دن آتے پہلے چوک لیں گے نہیں لوگوں کو پیسے مانگنے شروع کرتے اللہ یہ ہے اس نے بڑی مہر کر دی، مہر پتہ کس طرح ہوئی؟ میرے والدین کی دعا سے، میں جب آپ کی عمر میں تھا میں دونوں کاکے بیٹھے تھے میرے پاس ادھر سائیکل ہوتی تھی، میں نے مدرسے سے نصر کے وقت پڑھ کے آنا، میں نے امی کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی، امی جاؤ کام سٹارٹ کراؤ، امی نے کہنا کہا دیتے میں میری سائیکل تھے، امی نے کہنا سائیکل دے بھی سائن ہوگی، انہوں نے بڑے پتر کر ایسی سائیکل دے نہیں کرا ہے، میری امی جی ذرا کہا دینا میری امی جی کا چھوٹا تھا والدہ صاحب نے میرے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ جانا، چھوٹا سا سیال کوٹ ہے، میں نے پھر امی جی کو میں سیال کوٹ کا چکر لگوانا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں ماں جو تھی پھر امی کی سسکین کی آواز میرے کان میں آ کر یا اللہ یہ میں نے سائیکل سے سیرا کرانا ہے تو انہیں دنیا کی مہنگی گاڑیاں تو سیر پہ نہیں ہے، میرے پیسے رہنے والا کوئی یہ گاڑی نہیں ہے جو میرے کا بغیر پیسے آتے ہوئے اور جس راستے سے گزرتے ہیں لوگ راستے میں گاڑی کی چابیاں لے کے کھڑے لینڈ کروزر لے لو، حضرت صاحب ڈانا ہے کہڑی گاڑی سے بیٹھے، حضرت صاحب پراڈو لے لو، حضرت صاحب ڈالا لے لو، حضرت صاحب مرسیڈیز لے لو، حضرت صاحب اوڈی لے لو، اللہ نے دین بھی دے دیا، اللہ نے دنیا بھی دے دی۔ میرے پاس نا میرے ابو جی کو جلیبیاں بڑی پسند ہیں، دھیان کریا کرو ابو جی نے کی پسند ہے، امی جی نے کی پسند ہے، اپنی جیب کو لے کے جایا کرو، پھر آپ کو کسی کو میرے پاس آپ کو نہیں آنا پڑے گا دعا کے لیے، ہو سکتا ہے میں تھوڑے کلاما یار میرے لیے بھی کر دیں، اللہ تمہیں وہ دے دے گا۔ میرے ابو جی کو جلیبیاں بڑی پسند تھی، کسی کو کام پھنس جانا نا
میں جی اس سیالکوٹ کی بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبیاں بڑے خوش ہو کے کھاتے، میں نے لے جانی ہے جا کے پیش کرنی تھے ذرا مزاج کے کوڑے گجر بابا کی آج میں وہی جلیبیاں امار میں میٹھا کھوا کھوا کے تیرا دل کرتا ہے چھیتی ڈول جائے، غصہ نہیں کرتا پتہ جتنا ہم نے ان کو ستایا نہیں تو کرتے کچھ بھی نہیں، جتنا بچپن میں ہم نے ان کو ستایا نہیں بڑھاپے میں کچھ ہو جاتے ہیں ہم یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے جتنا ہم نے ان کو ستایا۔ رات کو 4-4-5 بار تو رویا کرتے تھے، امی ہمیں گود میں اٹھا کے سارا دن ساری رات چکر کاٹا کرتی نہیں تو کبھی غصہ نہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی غصہ نہ کرنا جب یہ اس حالت پہ پہنچ جائے، بلکہ اپنا بچپن یاد کر لینا کہ میں نے ان کو کتنا ستایا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم، میں دیکھتا ہوں اس کو رونا کی کر سکتا ہے ماں کو، میرے کو ذرا ڈرتا ہے کل جی ماں کو وقت آئے کہ ابراہیم غصہ کرتے تو چٹیاں مارنی چاہیے، نہیں ابراہیم نہیں بالکل نہیں ان کا غصہ کرتا، میں چپ ہوں تھوڑے چل پھر دے دے کٹ کے لین دیا نہیں میں نے شافر کو اس نے بھی دے دی تو کھا لینی ایک کو دے میں نے کو دے دینی باپ تھا نا تو دوسری ختم کرتے کرتے ساتھی رو پڑا یا اللہ یہ میری خوشی کا دھیان رکھ دے تو ہمیں سدائے خوش رکھی ہے، یا اللہ میں نے مٹھا کھوتا تو ہمیں سدائے مٹھا رکھی ہے۔ اور جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں میں گفتر والدہ کی مخالفت میں نہیں بولتا، میں کوئی والدہ کی مخالفت میں نہیں بولتا، صرف یہ بولتا ہوں بیٹا باپ کا بھی تو کوئی حق ہے، اس کو تم نے بالکل ہی بلا دیا، اس کو تم نے فراموش کر دیا، ماں ٹھنڈی واوی ہے، ماں جنتی واوی، ماں دی دعا جنت دی، باپ کیا ہے؟ کوٹھے جی کی شکل کو پیوڑی کو فکر آیا دسو میں اٹھے گا، ماں کی دعا جنت کی ہوا ٹھیک ہو گئی، میں بالکل انکاری نہیں، ماما ٹھنڈیاں چھاؤں میں بالکل انکاری نہیں، دسو پیوڑی کی پیوڑی صرف ایک کی ہے کوئی پتہ نہیں پیوڑیاں گالاں تو پیوڑیاں گالاں ہم ماما گالیں لگی ہیں کوئی ککھ نہیں کا پتہ نہیں، اس کی مئی کی مزدوری نہیں نظر آئی، اس کی جون کی دھوپ میں وہ جلس نہ دکھائی نہیں دیا، اس کا وہ اگست کی بارش میں بھی کام پہ چلے جانا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے کو شاپر لے نہیں نظر آیا کسی کو، وہ دسمبر کی سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے جانا کسی کو نہیں نظر آیا، وہ جنوری کی دھوپوں میں جانا کسی کو دکھائی نہیں دیا، وہ فروری کی سردی میں بخار آنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے نکلنا کسی کو نظر نہیں آیا، تمہیں گالیاں نظر آئیں بچوں کی پیوریاں گالاں تو پیوریاں گالاں ظلم ہے یار میری موج پہ، میں اکثر نات خانوں سے کہتا ہوں ٹھنڈی نہ ماریا کرو یار پیوری پڑھیا کرو، وہ سارے کہنے لگے صاحب تو ادھر ساڑھے ٹیڑے پیچھے پہ ہو، وہ پیوری پڑھو نا جو دے کوئی ماں نہیں پڑھو تو نال ہی تھدیاں لے کے اٹھنا دے نظارے ہیں، اور بھائی وہ تھدیاں کمان جو گا تینوں تیرے پیو نے کیتا ہے، وہ تھدیاں کمان جو گا تینوں تیرے پیو نے کیتا ہے، اس کی محنت ہے پیچھے، اس کا خون چلا ہے، پھر تو ڈاکٹر بنا ہے، پھر تو انجینئر بنا ہے، پھر تو کسی اچھی پوسٹ پہ گیا ہے، وہ جل گیا ہے۔ میں اگلی 17 سال بعد شادی کے پیدا ہوا اپنے والد صاحب کی، میٹرک کیا 17 سال اس میں ملا کہ لاڈلا بڑا تھا مجھے اسکول داخل نہیں کرواتے تھے، نہیں سمجھ دی ہیں ذرا تھوڑا بڑا ہو جائے، میں لیٹ ہو گیا 18 سال کی عمر میں میرا میٹرک کلیئر ہوا، میں نے رضی ہمارے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، وہ 6 ماہ گیا، میں نے سوچ بدل دی، گھر آ کے اس کی اجازت مانگی مل گئی، پھر درس نظامی کی مانگی وہ بھی مل گئی، اور چلا گیا جامعہ نظامی، پھر ہوا یہ کہ میرے والد صاحب کہ وہ دن جو گھر بیٹھنے کے تھے میرے والد صاحب نے میرے لیے مزدوری کی، میرے والد صاحب ریٹائرمنٹ واپڈا سے لے سکتے تھے لیکن نہیں، 60 سال تک انہوں نے اپنی سروس پوری کی، قدرت جی میں بھی واپس آ گیا، اللہ نے کرم کر دیا بڑے تھوڑے وقت میں، ایک دن میں اور میرے ابو جی کسی دفتر گئے جہاں میرے والد صاحب نے انگوٹھا لگانا تھا، میرا وہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے ابو جی کو انگوٹھا لگاتے دیکھا، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہو چکا تھا، میرا پہلا موقع تھا جب میں ابو جی کو لے کے گیا دفتر، وہ ابو جی جب وہ انگوٹھا رکھے نا مشین پہ انگوٹھا ہی نہ ہے کوئی، جو کاؤنٹر پہ بچی بیٹھی تھی بیٹی وہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں بازار سے نا کوئی لوشن لے کے آئیں، ادھر بابا جی کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں، اس کو خیال یہ تھا کہ ان کے انگوٹھے پہ نا کوئی میل ہے مٹی شٹی لگی ہے، کہنے لگے چنگی طرح لا کے نا پھر لیول لگ جائے گا، میں نیچے گیا میں نے کیئر کا چھوٹا لوشن خریدا، آیا میں نے کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ، ابو جی نے ہاتھ دیا، میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا تو انگوٹھے پہ لگی نہیں کوئی نہیں، کیونکہ واپڈا میں لائن مین تھے،
تارے کھینچی، پلاس پکڑا، کھمبے پہ چڑھے، سخت مزدوری کی تھی. میں نے دیکھا تو ابو جی کے انگوٹھے پہ مہندی کوئی نہیں. میں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا، میں ابو جی لائنا کتنے نہیں؟ مجھے فرمانے لگے یار تیریاں لائنا بڑھا دیں میریاں بیٹی میں اس کی مٹتی ہیں پھر ہماری بنتی ہے. لیکن ہم نے کمال اس کی ہے جی جو ہے نا ہم نے اس کو بھلا دیا. کوئی کونے میں کھڑا ہے بالکل کچھ نہیں ہے. ماں 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 کر کے اسین ہمیں عظیم بنا چڑیا پھر ان کا کھنی زندگی ماں ہی ماں نہیں. کبھی اس کو نہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرنا لیکن اس کو کبھی نہ. اور میں کہا کرتا ہوں علی باپ ہوتا کیا ہے؟ مجھے سکھایا میرے چھوٹے بیٹے ابراہیم نے 3 سال تک. صبح میں اس کو سوتا چھوڑ کے آئی کیونکہ صبح پہلے میں نے بجوات جانا تھا. پھر بجوات سے میں نے لالا موسیٰ آنا تھا. ٹھیک ہے میں بڑی صبح کا نکلا ہوں. میں اس کو سوتا چھوڑ کے آج اس کی میری ملاقات نہیں ہوئی. اب انشاءاللہ اللہ خیر سے مسافر بھیجے کل ملاقات ہوگی. وہ ملاقات ہوگی اسی طرح ہی کیونکہ چھوٹے ہیں نا لاڈلا ہے. ملاقات ہوگی اسی طرح یا میں انہیں اسی طرح پچھو پڑنا ہے نال میں نعرہ مار دینا بابا فائٹنگ یا میں ذہن اگواں پڑھنا ہے بابا فائٹنگ. ٹھیک ہے جی تھوڑا سا زور لگے گا جو گا. میری عمر ذریعی 38 سال اس کی عمر صرف 3 سال. میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. وہ جتنا مرضی زور مار لینا وہ دونوں بازوں کا بھی زور لگائے تو میں میرے ایک ہاتھ کا زور بھی زیادہ ہے اس سے. مجھے نہیں گرا سکتا کبھی. لیکن کیا ہونا ہے تھوڑا دیر زور لگنا ہے پھر کی ہونا ہے میں جان کے تھلے ڈیکھوں. اور میرے دل ہے بڑا خوش ہونا ہے میں 35 سال بڑا پیورا لیا. اس نے مجھے سکھایا کہ باپ کے اس نے مجھے بتایا کہ باپ یہ ہوتا ہے باپ جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کچھ کیا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں باپ. بیٹا کبھی بھی نہ بڑی خدمت کرنا تو اپنے ابو کی رات میں کتنے جو نوجوان بیٹھے رات میں اپنے والد صاحب نے اپنا کو ٹیکو اپنے والد صاحب نے موڑے کو ٹیکو ادھر تھک گیا. ہاں یاد رکھنا یہ نہ مرے اتنی جلدی ہمارے رویے مار دیتے ہیں. جتنے باپ بیٹھے ہیں سب سے پوچھ لو جڑا جڑا جتنے بھی کام کر رہا ہے جو جلدی کام کا ویلا ہوتا ہے نا تو دل کو کھینچ پہنتی یار فٹافٹ کام ہو کے جنا کہا جا کے کچھ نصیب ہوا. اسی طرح نا بھائی اسی طرح آتے ایک طرف ہاتھ دھو کے پہلے اپنی ٹھنڈا پہنیں گے کانپتا رہ جائیں گے انسان کی ان کو سب یاد ہوتا ہے. لیکن وہ تجربے کی باری آتی ہے تو ہم کبھی ان کو پوچھتے نہیں یار بھیا سارا دن کی تھا ہم یہ سارا دن کی تھا ہمارے رویے مار دیتے ہیں. یہ اندر اندر کوڑ دیتے ہیں یہ اندر اندر سڑ دیں گے. پھر ہیپیٹائٹس سی پھر شوگر پھر بلڈ پریشر وہ جڑا اندر ایک فالا ہوتا ہے کتنے کتنے پینا ہی ہوتا ہے یا دل کو پی جائے گا یا جگر کو پی جائے گا گردے کو پی جائے گا. یہ تو ڈاکٹر بتاتے ہی اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ وہ ہے پیچھے جو ایک پریشر بنا ہوتا ہے. باپ کو یاد ہوتا ہے جب میرا ٹائم تھا میں انتظار کیا کرتا تھا کب 5 بجے کب چھٹی ہو فیکٹری سے میں گھر جا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں. اور یا مہینوں گزر گئے کبھی بیٹے نے پوچھا ہی نہیں ہے پوری چنتا کیجیے اٹھے نہیں دیکھو بیٹا بیٹھا تھا میں نے زیارت کرایا اپنی جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے صرف اپنے والد کی دل جوئی کے لیے اتنا کہا ہو اوے آج پلیے لوگ کے او بڑھائیں جو میرے ابو جی آتا ہے. اٹھو دیکھو ہے وہ تو جانے پوچھ کے جانا دائی پترا کی لے کے آمان دینا وہ تو جانے پوچھ کے جانا دسی پترا کی لے کے آمان دینا میرے بچے لئی. اٹھو دیکھو پتر بیٹھا جنہیں کدی پیو خراب کے کٹی نو آکے آیا پر یہ لوگ کیا جو پکائیں جو میرے ابو جی آتا ہے. ابو جی کی پکائے ہیں دسو ہے میرا ادھر دل جو ہی کرنی ہے نا انہیں کہا آکھنا ہے پکانے کہنا نہیں یہ تھی ہے تو وہ پکا رہے ہیں تو تیرا دل کر رہا ہے. مار دیتی ہیں ہمارے رویے کو یہ اندر اندر کوڑ کوڑ کے نہ کوڑ کوڑ کے نہیں ان کی قدر کرو. جن کے پاس یہ ہے نا ان کے لال اٹھاؤ پھر
بھی ضائع ہوگی، لیکن اس پھل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب رات کا کلام پڑے گا تو کے تھدی سوچ چھوڑو گے، پھر تیری تھدی کا کی رہتا جیندے تو پوچھا کوئی نہیں، ادو تو کول بیٹھو کوئی نہیں، ادو تو دل ہونا دی سونی کوئی نہیں، ہوں کی فائدہ پل لیا گا۔ ہاں یہ ہے کہ محلے میں ذرا تیرا نام اونچا ہو جائے گا، بڑا پل لیا گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو مجھے رمی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو گناہ گاری ہے، تو نے دل جوئی نہیں کی، تو نے پوچھا نہیں، جتنے کو ہے حضرت جتنے نوجوان پتر چھڑ دے یارانو، اپنے والدین کو ٹائم دو، رات کو آ کے نکلیاں کیا کرو ان کے ساتھ، ہمیں پوچھو جن کے پاس نہیں ہے کیا گزرتی ہے دل پہ، کوئی خوشی خوشی نہیں لگتی۔ یہ میری بائک جو گاڑی ہے مجھے اللہ نے دی، بڑی گاڑی ہے، میں جب لے کے آیا سارے بڑے خوش ہوئے، میری بیوی بڑی خوش ہوئی، میرے بچے بڑے خوش ہوئے، اللہ نے بڑی گاڑی دے دی۔ میری مدر ان لا تھی، دین کی وجہ سے بڑی محبت کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کو کہہ رکھا ہے انہوں نے، نہیں پہلے ہے پھر خوشی، اپنی بیٹی کو کہہ رکھا ہے کہ یہ پہلے ہے بات میں سن، سب نے بڑی خوشی کی حضرت۔ لیکن پتر میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی۔ میں رویا نہیں بچوں کے سامنے، میں سب کو گھر اتار کے پھر پارک میں بیٹھ کے کافی دیر اتارا، میرا دل کیا کاش یار جب نہیں ہوئی، جیسے میری امی کے چہرے پہ بھی خوشی آنی تھی، میری بڑی گاڑی دیکھ کے کمال نہیں ہو رہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا تھا، میری بابو کے کاش آج جب پوری ہوتے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو جی کے لیے دروازہ کھولتا، ابو جی دیکھو آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کے بیٹوں کو کتنا نواز دیا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ تھی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، جن کے پاس ہے میں گزارش کروں گا آپ سب سے، انہوں نے بڑے ٹائم دیتا رہتا، انہوں نے بڑے ٹائم دیتا رہتا، ان کو وقت دو، ان کی خدمت کرو، اللہ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے۔ پھر انشاءاللہ اسپیشل ایک جیسے تسی منڈے ہو اسپیشل پھر کا تھوڑی جی مسٹیک ہو گئی تھا، اکثر ہوتا ہے جی ابو جی کو کوٹ پہننی تمیز کرنی، تو تھی سمجھ آ رہی ہو نہیں امی جی پیار کرنی ہے، ابو جی نہیں کرتے، نہ پتر نہ اس کو بڑا پیار ہے تجھ سے، صرف فرق تھوڑا اتنا ہے کہ اگر نہ فطرتاً والد کو سخت بنائے، کیونکہ اللہ نے اسے باہر کا کام دینا، اگر اللہ اس کو بھی ماں کی طرح نرم کر دیتا وہ کام کیسے کرتا، اس کا تو دل ہی نہ کرتا اور آپ چھوڑ کے لے جائے۔ میں اللہ نے کرم کیا تو 4 تاریخ کو نا بلاوا آیا، 4 مارچ کو نا بلاوا آیا، اور کیا نکمے آ جا رہے ہو، نکمے آ جا رہے ہو، تو ساتھ میرے بچوں کی امی نے بھی جانا ہے، انہوں نے بھی کوئی خوشی ہے، میں دکھ میں 4 بچے چھڑ کے چلی گیا، میں دیکھتا ہوں سارا کچھ، لیکن مجھے اللہ نے اس طرح کا نہیں بنایا، مجھے اللہ نے سخت بنایا، اگر ماں کی طرح اللہ میرا دل بھی اتنا نرم کر دیتا میں تو مزدوری کرنے نہ نکلتا کبھی بچوں کو چھوڑ کے، اللہ نے فطرت مجھے تھوڑا سا سخت بنایا، اللہ نے اس کو زیادہ نرم کیا کیونکہ اس نے تربیت کرنی۔ میں دیکھتا ہوں اپنی بیوی کو، میں ابراہیم ہے نا وہ شرٹ پواندے نا ان 4 چنیاں لے لیں گی، اللہ نے ایک مہینے نہیں ہوتا ہے مجھے ذرا اللہ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم سے پیار کوئی، لیکن میری محبت کا اظہار کا انداز اور ہے، اسے کیا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ امی ہوتا پیار کر دی، وہ پیار میں بھی بڑی دیر یہ سمجھتا رہا، لیکن مجھے تو ایک دن میرے بڑے بیٹے نے سکھایا نہیں، صرف ابو اظہار اس طرح نہیں کرتا، پیار ابو کو بڑا ہے۔ میں اس کو لے کے ایڈا کوئی اس بچے لے جا کے تھوڑا چھوٹا ہے، حضرت شرارتی، ہم جوتی لینے چلے گئے، مجھے ریلی نہیں پتہ لگا اس نے کس وقت نا میرے منہ سے انگلی چھڑوا دی، وہ سروس کی یا باٹا کی دکان تھی، وہ بھاگ رہا تھا، نیچے وہ ٹیلیں لگی تھی، اس کا ریلی پاؤں سلپ ہوا، وہ جوتیوں کے ریح سے جا کے ٹکرا گیا تھا، وہ ریح نا اس کے ادھر لگا تھا، کھل گئی تھا، میں ماں تو ویسے ہی دل چھوڑ گئی، میں نے ریلی اس کو گاڑی میں بٹھایا اور میں اس کو لے کے ہاسپٹل چلا گیا، سب نے پہچان لیا، 100 آدھا اکٹھا ہو گیا، مصباحی صاحب کا بندہ ہے، وہ ہے ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا حضرت صاحب 2 سٹچ لگانے پڑیں گے، میں یار کو سٹچ تو وغیرہ کام چل رہے، میں کہا نہیں لگانے پڑیں گے، میں چل کے لا دے، وہ صاف سوکھ کر کے نا جب سٹچ لگانے کی باری ہے مجھے کہتا ہے صلی سائڈ پہ تارا دل نہ کٹ دے، ہو میں اللہ دل بندہ میں پیو مضبوط دل آگے
وہ جب علاؤ سے وہ انجیکشن دے کے وہ جن پنجابی کہتے ہیں سون کا چلی دی گیا، اس کو کوئی درد نہیں ہونی تھی، لیکن اس نے نیڈل دیکھی نا، اس میں دھاگا دیکھا اور دیکھا کہ یہ نیڈل میری آنکھوں کے قریب آ رہی ہے، پاس میں کھڑا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا، اس عمر میں جتنا اس میں زور ہوگا اس نے وہ زور لگا کے دبا کے کہتا ہائے بابا، ہائے بابا میرے ہاتھ سے بچ جاؤ، میں چکر آیا، میں دیکھ پیا وہ مجھے تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، ایک اسٹیشن پہ وہ ہے دوسرے اسٹیشن پہ میں آیا ہوا، اس دن پھر مجھے پتا چلا صرف باپ اظہار اس طرح نہیں کرتا، محبت اس کو بھی بڑی ہوتی ہے اپنی بات سے، صرف اس کو اظہار نہ کر پانے کتنی بڑی سزا نند، صرف اس کو ماں کی طرح اظہار نہ کر پانے کتنی بڑی سزا نند ہو جائے، اس کو بڑی محبت ہے تم سے، اس نے تمہیں پالنے کے لیے جان کی بازی لگا دی، اس نے تمہیں پالنے کے لیے ہر خطرے کو سینے سے لگایا ہے، صرف ماں کی طرح اظہار نہ کر پانے پہ اس کو اتنی بڑی سزا نند ہو جائے۔ اپنے والد سے بھی بڑی محبت کرو، اپنے والد کی قدر کرو، اپنے والد کی دل جوئی کرو، یہ نعمتیں روز روز نہیں ملیں گی، پھر انشاءاللہ اللہ کبھی وقت لائے گا کہ بات کو چھیڑیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔